الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد رب کائنات کی مقدس بارگاہ میں انتہائی انکساری سے التجا ہے پروردگار عالم حق سچ کہنے کی اس پر سامعین کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک حدیث کا کچھ حصہ بیان ہو سکا تھا، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگلے جمعۃ المبارک پر اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج اسی حدیث کا اگلا حصہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن حدیث کو، گفتگو کو مربوط بنانے کے لیے، متسلسل بنانے کے لیے شروع سے ایک دفعہ بات دہرا دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص اچانک نمودار ہوا. اس شخص کے کپڑے نہایت سفید تھے، بال نہایت کالے تھے. اس شخص پر سفر کے کوئی اثرات نمودار نہیں تھے اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. بہرحال وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹکا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیے. یعنی نہایت احترام ادب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے کچھ سوالات کیے. پہلا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اگر تجھے طاقت میسر ہو تو پھر حج بھی کر. یہ اسلام ہے.
اب اس شخص نے کہا صدقتا، آپ نے اسلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ حیرت ہے، سوال تو وہ بندہ کرتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا، جبکہ تصدیق وہ کرتا ہے جو جانتا ہے۔ اب جو سوال کر رہا ہے تو اسے تو علم نہیں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی بندہ کہہ رہا ہے آپ نے سچ کہا، تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ پہلے سے جانتا تھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اس لیے تو تصدیق کر رہا تھا۔ اگر پہلے سے جانتا تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ بہرکیف ہم اس تعجب کی کشمکش میں تھے تو اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آئے، یہ ایمان ہے۔ اب اس نے ظاہری اعمال کا بھی پوچھ لیا، اس نے ایمان جو کہ ایک باطنی کیفیت ہے اس کا بھی پوچھ لیا، یعنی عقیدے کا، عمل اور عقیدے دونوں چیزوں کا جب پوچھ لیا، پوچھنے کے بعد وہ دوسرے سوال پر بھی یوں ہی کہنے لگا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، آپ احسان کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اخلاص، اخلاص کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے جو اخلاص کے بارے میں جواب ارشاد فرمایا، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی تم ایسے عبادت کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارا عبادت کرتے ہوئے تصور اتنا پختہ ہو اور تم ایمان کے اس درجے پر فائز ہو جاؤ تصور میں گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت کرتے ہوئے، تمہاری عبادت کرتے ہوئے یہ کیفیت ہونی چاہیے جس میں ریا کا کوئی شیبہ دور دور تک بھی نہ آئے، تمہاری پوری کی پوری نظر اللہ رب العزت پر ہونی چاہیے، کأنک تراہ، گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اخلاص کا یہ درجہ نصیب نہیں تو پھر کم از کم تمہارا یہ درجہ ہونا چاہیے کہ جب تم عبادت کر رہے ہو تو تمہارا یہ تصور بندھا ہوا ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اخلاص ہے۔ جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ریاکاری دور دور تک بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی دیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ نے یہاں تک حدیث سن لی تھی اور اس کی وضاحت تشریح بھی سن لی تھی۔ یہ لائٹ جل رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا، اس نے پوچھا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کا وقت پوچھ رہا تھا۔ اچھا، یہ جتنے سوالات ہو رہے تھے اور جو ان کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب عطا فرما رہے تھے، وہ سارے سوال، سارے جوابات بالکل صحابہ سن رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس چیز کے بارے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب مجھ سے تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو جتنا قیامت کے بارے میں جانتا ہوں اتنا تم بھی جانتے ہو۔ اچھا، جو پہلے والے سوال تھے نا وہ بھی وہ جانتے تھے، مگر اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے، تم پوچھ کیوں رہے ہو؟
قیامت کا جب معاملہ آیا، چونکہ یہ راز کی بات تھی اور قیامت کا وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کرنا نہیں تھا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا، اس لیے جب سائل نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو آپ نے فرمایا جو پوچھنے والا ہے اس سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا، یعنی ہمارا برابر کا علم ہے قیامت کے بارے میں، تو آپ بھی جانتے ہیں۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا خوبصورت جواب ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے تعلیم کمال تعلیم تھی، انداز بھی بڑا کمال تھا، بڑا محبت والا، بڑی شفقت والا، بڑے پیار والا انداز تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا۔ اللہ اکبر، مجھے روایت ایک یاد آ رہی ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، جماعت ہو رہی تھی تو میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی نمازی نے چھینک دی تو میں نے نماز کے اندر اندر ہی اس کو جواب دے دیا یرحمک اللہ۔ جیسے ہی میں نے نماز کے اندر جواب دیا تو مجھے صحابہ گھورنے لگے، آنکھیں دیکھنے لگے، نماز کے اندر ہی آنکھیں دیکھنے لگے، اور انہوں نے بھی شاید آنکھ پھیر کے دیکھ ہی لیا کہ صحابہ مجھے گھور رہے ہیں۔ اچھا، انہیں حیرت ہوئی کہ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پھر نماز کے اندر ہی کہا تم پر تمہاری ماں روئے، تم میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو، کیوں مجھے گھور رہے ہو، تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ اب نماز کے اندر پہلے انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے گھور کیوں رہے ہو۔ اب کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ اچھا، نماز میں اگر کسی کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا ہو، خبردار کرنا ہو، تو ایک طریقہ ہے کہ یا تو سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں یا پھر اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہیں، اس طرح اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہیں تاکہ اگلا بندہ متوجہ ہو جائے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اچھا، صحابہ اس کو اس کی غلطی پر سمجھانے کے لیے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے چپ کروانا چاہ رہے ہیں۔ جب صحابہ نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارا نا، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، میں خاموش ہو گیا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، ایک بندہ نماز جماعت کے اندر اتنی بڑی غلطی کر کے کھڑا ہو، اور امام بھی ایسا امام ہو کہ جو با اختیار ہو، صاحب طاقت ہو، صاحب اقتدار ہو، بڑا ہو، اس کے سامنے کسی کی کچھ نہ چلتی ہو، جو حکم کر دے اس کا مانا جاتا ہو، امام بھی ایسا امام ہو، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ غلطی کرنے والا دل میں کتنا ڈر رہا ہوگا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، نماز ختم ہو جائے پتہ نہیں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، اب میری خیر نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پڑھا لی، اس کے بعد وہ جو ارشاد فرماتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرے ماں اور باپ رسول اللہ پر قربان ہو جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا معلم کوئی نہیں دیکھا جو اچھی تعلیم دے رہا ہو، ایسا میں نے کوئی معلم نہیں دیکھا جیسے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اور اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں تو اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا، نماز کے اندر جماعت میں چھینک کا جواب دے رہا ہوں یرحمک اللہ، اور پھر مجھے صحابہ گھور کے دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے، تم مجھے ایسے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ نماز کے اندر ہی پھر بول بھی رہا ہوں، بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جیسے سمجھایا، کمال سمجھایا، اس سمجھانے کے پیچھے ہر سمجھانے والے کی سمجھ، ہر سمجھانے والے کا انداز قربان۔
کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو مجھے ڈانٹا، ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے ڈانٹا، تھوڑا سا بھی ڈانٹا نہیں، اور نہ ہی مجھے مارا، اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، مجھے احساس تک بھی نہیں دلایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ آپ اندازہ کیجئے اگر مجھ جیسا کوئی امام ہو، اس کے سامنے کوئی نمازی اتنا بڑا بلنڈر کر دے کہ جماعت پڑھتے ہوئے درمیان میں بولنا شروع کر دے، نماز پڑھانے کے بعد کیا خیال ہے کہ میں تو سپیکر میں ہی کہہ دوں گا کہ بھائی یہ کون بے وقوف تھا، شرم نہیں آتی ان کو، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، میں تو بھائی سپیکر میں نہ او دیکھوں گا نہ تو دیکھوں گا، سب کے سامنے اس کی تذلیل کر دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام اختیارات رکھنے کے باوجود اس نمازی کو، اتنی بڑی غلطی کرنے والے نمازی کو کمال انداز میں سمجھاتے ہیں، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بڑے پیار سے فرمایا ان ھذہ الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، یہ نماز ہے، نماز میں لوگوں والی باتیں مناسب نہیں ہوتی۔ اگر میں اسی انداز میں، اگر وہ انداز شفقت والا انداز، ذرا میرے قریب آئیے، اگر کسی کو سمجھانا ہو نا معلم نے، تو اس طرح یہ نماز ہے، نماز میں لوگوں والی باتیں نہیں کرتے۔ اب اس انداز میں جب کسی کو سمجھائیں گے، اس کا دل فدا ہونے کو نہیں کرے گا، وہ صرف اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ مزید بہتری لانے کی کوشش کرے گا، مزید کچھ سیکھنے کی کوشش کرے گا، جب معلم اس خوبصورت انداز میں سکھائے گا۔ اللہ اکبر! جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے سمجھایا یہ نماز ہے، نماز میں لوگوں جیسی باتیں درست نہیں ہوتی، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ انما التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ جو نماز ہے یہ تو صرف تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، اس میں تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی لوگوں والی باتیں نہیں کی جاتی۔ اب جب سمجھانے والے کا انداز اتنا خوبصورت ہو تو سمجھنے والے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جب اس صحابی کو میرے آقا نے اس انداز میں سمجھایا، صحابی کا حوصلہ بڑھ گیا، دل شکنی نہیں ہوئی، دل ٹوٹا نہیں، دل برداشتہ نہیں ہوئے، تکلیف نہیں ہوئی۔ جب حوصلہ بڑھا تو عرض کرتے ہیں حضور ایک دو اور باتیں بھی پوچھنی ہیں، اس کی تو اصلاح ہو گئی۔ حضور میں نیا مسلمان ہوا ہوں، نیا زمانہ جاہلیت گزرا ہے، ابھی نیا مسلمان ہوا ہوں۔ پہلے ہمارے کچھ لوگ کوہان کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتے تھے، کاہنین، یہ ستارہ دیکھنے والے، فال دیکھنے والے، ان کے پاس، ہاتھ دیکھنے والے، ان کے پاس ہمارے کچھ دوست جایا کرتے تھے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وضاحت کیے بغیر ارشاد فرمایا فلا تاتہم، ان لوگوں کے پاس نہ جایا کرو، بس پابندی لگا دی، ان لوگوں کے پاس نہ جایا کرو۔ اچھا، اس نے پھر ایک اور سوال کر دیا، اس نے عرض کی حضور یہ پرندوں سے جو فال نکلواتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اپنے سینے کی یہ باتیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں نا، تمہارے اپنے سینے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی چیز سے روک سکتے نہیں، اس وجہ سے ان کے پاس بھی نہ جایا کرو۔ مطلب کہ فال نکالنے والوں کے نا کچھ مخصوص جملے ہوتے ہیں، وہ جملے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ مثلا وہ کہیں گے آپ بہت اچھے اخلاق والے آدمی ہیں، وہ جو فال نکالنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا طوطا آپ کی فال نکالنے کے لیے جو پرچی اٹھا کے لاتا ہے، وہ جو پرچی مرضی لے کے آئے، اس پرچی میں جو جملے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی طبیعت، نیچر،
جو کچھ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی گیم ہوتی ہے. اب وہ اس میں فرض کریں لکھا ہوتا ہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں. اب اپنے بارے میں کون سمجھتا ہے کہ میں برا ہوں؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں لیکن لوگ تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی سے ڈسا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں یار میں نے فلاں بندے کے ساتھ کیا تھا بھلا, اس نے تو میرے ساتھ برا کیا تھا, تو واقعی یہ تو بات تو ٹھیک نکلی, آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں با اخلاق ہوں. آپ لوگوں کی بھلائی کا سوچتے ہیں, بڑے ہمدرد انسان ہیں. اب یہ والی باتیں ایسی باتیں ہیں کہ ہر بندہ اپنے بارے میں ان باتوں کا تصور کرتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں. میرے آقا نے فرمایا ان فال والوں کے پاس نہ جایا کرو, یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ دراصل تمہارے اپنے سینے کی باتیں ہوتی ہیں, تمہارے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں. یہ فال والے کسی چیز کو روک سکتے, جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہی کو چھوڑنا ہے, لہٰذا ان لوگوں کے پاس نہ جایا کرو. اچھا اب میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھانے کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت انداز تھا, اتنا بہترین انداز تھا. اب اس شخص کو جو میرے آقا سے سوال کر رہا ہے قیامت کب قائم ہوگی, اس کو میرے آقا ڈانٹتے نہیں ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, اس کا تو تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, اور اس بات کا بھی تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, پھر کیوں پوچھ رہے ہو. نہیں, فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے جس چیز کے بارے میں, وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی یہ ہمارا برابر کا علم ہے, اس بارے میں ہمارا دونوں کا برابر علم ہے, لہٰذا اس چیز کو چھوڑو, یہ نہیں بتانا. اچھا سائل فوراً سمجھ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر قیامت کے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ کب قائم ہوگی تو پھر قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی جو نشانیاں بتائیں ان میں پہلی نشانی آپ نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. ذرا غور سے سنیے قیامت کی نشانی, اور یہ نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے, میجر نشانی. ان تلد الامۃ ربتہا, لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. مفہوم بیان کر دیتا ہوں, اس حدیث کا مطلب بیان کر دیتا ہوں. ماں ایسا بیٹا پیدا کرے گی جو اس پر حکومت کرے گا. ماں ایسا بیٹا پیدا کرے گی کہ وہ بیٹا بڑا ہوگا اور ماں پر حاکم بن جائے گا, آرڈر کرے گا, ماں کو حکم چلائے گا. ماں بیچاری اس بیٹے کے سامنے مجبور ہو کے, محبوس ہو کے, ڈری ہوئی سسکی ہوئی ہوگی, کانپ رہی ہوگی. بیٹا آرڈر کر رہا ہوگا یوں کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, یوں نہیں کرنا. ماں مجبور ہوگی بیٹے کے سامنے کہ اگر نہیں کرتی تو پھر یہ لڑے گا, یہ ڈانٹے گا, یہ روٹھ جائے گا, یہ غصے میں آ جائے گا, یہ بفر جائے گا. وہ ڈر کے مارے وہ کچھ کرتی ہے جو کچھ اس کا بیٹا اسے آرڈر کرتا ہے. میجر نشانی ہے قیامت کی. اور یہ والی بات جس وقت میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے انتہائی تعجب والی بات تھی کہ کیا کوئی بیٹا ایسا بھی ہوگا جو اپنی ماں پر آرڈر کرے گا. یہ بڑی تعجب کی بات تھی. کیا آج یہ بات آپ کو تعجب والی لگتی ہے؟ آج یہ کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ماں ڈرتی ہے, باپ ڈرتا ہے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے؟ ارے ہونا تو یوں چاہیے نا کہ بیٹے کو ہر وقت یہ ڈر ہو کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ پر ناراض نہ ہو جائیں. اب پوزیشن یہ آ گئی ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اب باپ ڈرتا ہے, اب ماں ڈرتی ہے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے. ناراض ہوگا فساد کرے گا, لڑائی کرے گا, روٹھ جائے گا, گھر سے نکل جائے گا, کما کے بھی تو وہی آتا ہے, خرچہ نہیں دے گا, پھر بدلے لے گا. الیاذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. باپ بیمار ہے پھر پوچھے گا نہیں, انتقام پہ اتر آئے گا, دوائی نہیں لے کر دے گا, رشتہ داروں کے سامنے رسوا کرے گا. باپ کس کس بات سے بیچارہ ڈر رہا ہے, ماں بیچاری کس کس بات سے ڈر رہی ہے. ماں باپ ڈر رہے ہیں اولاد سے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے.
جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوچھنے والے شخص کو بتائی۔ اللہ اللہ اللہ۔ دوسری نشانی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، فقیر، بکریاں چرانے والے لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتوں پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ جن کے ننگے پاؤں ہیں، ابھی ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، ان کی حالت غربت کی یہ ہے۔ بکریاں چرانے والے چرواہے، بدن پر کپڑے نہیں ہیں، فقیری ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، بھوک ہے، آج ان کی یہ حالت ہے۔ قرب قیامت ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ لمبی لمبی عمارتوں پر فخر کریں گے، ہمارے ملک کی، ہمارے علاقے کی عمارت سب سے اونچی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ دراصل اشارہ تھا عرب کے بدوؤں کی طرف۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اس وقت سب سے اونچی عمارتیں کن کے پاس ہیں؟ برج خلیفہ کن کے ہاں ہے؟ یہ مکہ ٹاور کنہوں نے بنایا ہے؟ یہ لمبی لمبی عمارتیں۔ ایک حدیث میں ہے، قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، تم دیکھو گے کہ مکے کی عمارتیں پہاڑوں کی طرح اونچی ہو جائیں گی، پہاڑوں سے بھی اونچی ہو جائیں گی مکے کی عمارتیں۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے مکے کی عمارتیں؟ اور ایک نشانی آپ نے بتائی، آپ نے فرمایا جس وقت قیامت کے قریب ان پہاڑوں کو کھود کر نہروں جیسی سرنگیں بنائی جائیں گی۔ آج سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، یہ قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بس وہ حضرت امام مہدی کا آنا باقی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا باقی ہے، باقی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت حالت یہ ہے، پیسہ اتنا عام ہے، پیسہ اتنا عام ہے، عمارتیں بنائی جا رہی ہیں لمبی لمبی اور ان کے اوپر فخر بھی کیا جا رہا ہے، مگر پوزیشن یہ ہے 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں کئی ممالک ایسے ہیں جو امیر ترین ممالک میں شامل ہیں، کئی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے، اس کے باوجود کوئی مضبوط ظالم اسرائیل کو بیان بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بس آپ خود سمجھ لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو امتیازات، جو خصائص مجھے دیے گئے ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، نصرت بالرعب، میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ میں لڑوں نہ لڑوں، دشمن کے دل میں میری دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اس کے دل میں میرا رعب ہے، میری اللہ نے یہ مدد کی ہے، اور یہ ایک غیبی مدد ہے اللہ کی طرف سے کہ دشمن خود بخود مرعوب ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اب معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے، جب تک ایمان کی سلامتی تھی، ایمان کی کاملیت تھی، ایمان مضبوط تھا، تب تک صاحب ایمان کا کفر پر رعب تھا۔ آج ایمان کمزور ہو گیا، آج نام کا مسلمان ہے، کردار کا مسلمان نہیں ہے، اخلاق کا مسلمان نہیں ہے، گفتار کا مسلمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج اس کے اوپر رعب ہے، اس کا کسی کے اوپر رعب نہیں ہے۔ یہ خود مرعوب ہو چکا ہے، یہ خود مغلوب ہو چکا ہے، آج یہ خود ڈر رہا ہے۔ اس سے کوئی بھی، ایٹم بم بھی اس کے پاس ہے، طاقت بھی اس کے پاس ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہے، کثرت بھی اس کے پاس ہے، افرادی قوت بھی اس کے پاس ہے، ڈر بھی یہی رہا ہے۔ یہودی مٹھی بھر ہے، کروڑوں میں نہیں لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں نہیں ہیں یہودی، لاکھوں میں ہیں، اور مسلمان کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہیں۔ جو اربوں میں ہیں وہ
وہ لاکھوں کی تعداد سے ڈر رہے ہیں. اندازہ کر لیجئے یہ بالکل برعکس ہو گیا ہے. اب جس روب کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دوں گا، جو ایک خصوصیت کے طور پر اس امت کو عطا فرمایا تھا، اب وہ روب اس سے چھین لیا گیا. اب یہ روب کی بجائے، روب رکھنے کی بجائے، روب ڈالنے کی بجائے خود مروب ہو چکا ہے. انسان کی قدر و قیمت پیسے سے نہیں ہوتی، انسان کی قدر و قیمت اونچی اونچی بلڈنگوں سے نہیں ہوتی، انسان کی قدر و قیمت اس کے کردار سے ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، وہاں سے ایک شخص گزرا، امیر تھا، جاہو جلال والا تھا، روب و دبدبے والا تھا. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی حضور اگر کسی کو سفارش کرے تو اس کی کوئی سفارش رد نہ کرے، اگر کسی کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کا پیغام رد نہ کیا جائے. حضور بڑی طاقت والا ہے، بڑی جاہو جلالت والا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے. آپ خاموش ہو گئے. ایک غریب شخص کا تھوڑی دیر کے بعد گزر ہوا. صحابہ سے حضور نے پوچھا اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ غریب شخص تھا، مفلوق الحال تھا، شاید پورے کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے. میرے آقا نے پوچھا اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی حضور سفارش کرے گا تو کوئی مانے گا نہیں، کسی دروازے پر جائے گا تو دھتکار دیا جائے گا، نکاح کا پیغام اگر دے دے نا تو کوئی مانے بھی نہ، کوئی بھی اپنی بیٹی اس سے بیانے کے لیے تیار ہی نہ ہو. اب سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ سنیے. میرے آقا نے فرمایا وہ جو پہلا شخص گزرا تھا، اگر اس جیسے لوگوں سے زمین و آسمان کا خلا بھی بھر جائے تو بھی سارے مل کے اس ایک غریب بندے جیسے نہیں ہو سکتے. اب یہ فرق کیوں تھا؟ صرف کردار کی وجہ سے، صرف عمل کی وجہ سے، صرف ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، صرف اخلاق کی وجہ سے. سن لو، پیسہ کسی کے معیار کو جانچنے کا پیمانہ نہیں. بڑی بلڈنگ، اچھی کوٹھی، گاڑی کسی کے معیار کو جانچنے کا پیمانہ نہیں. اگر کسی کے معیار کو جانچنا ہے تو اس کے اخلاق دیکھو، اگر کسی کے معیار کو جانچنا ہے تو اس کا ایمان دیکھو، اس کی دیانتداری دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اس کی گفتار دیکھو، تب اس کے معیار کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لہٰذا معیار کا جو ہمارے ہاں پیمانہ ہے، حقیقت میں وہ معیار جانچنے کا پیمانہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو با کردار، با اخلاق، با وقار بنائے، اور مال کی کثرت کی بجائے ہم سب کو زیادہ فوکس اعمال پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے، جو کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک بھی چھپائے رکھا آپ سے، اس جمعۃ المبارک بھی آخر تک میں نے چھپائے رکھا. حضور نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے، عمر تمہیں پتہ ہے یہ سوال کرنے والا بندہ کون تھا؟ عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا جو یہ پوچھ رہا تھا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں، قیامت کے بارے میں؟ تمہیں پتہ ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ سوال کرنے والے جبرائیل تھے جو صحابہ کے سامنے بیٹھ کے سوالات کر رہے تھے اور میرے آقا اس کے جوابات عطا فرما رہے تھے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.